دنیا کا سب سے ظالم حکمران اور 350 کروڑ انسانوں کا قاتل ہٹلر نے آخر اپنے آپ کو کیوں گولی مار دی اور اپنی لاش کو کیوں آگ لگا دی؟ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے خودکشی کے چند گھنٹے قبل ہی اپنی گرل فرینڈ سے شادی کی تھی؟ کہانی کافی دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی عقیدت سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ہٹلر پیشے کے لحاظ سے ایک موچی تھا اور بچپن سے ہٹلر اپنے والد اور والدہ کے پیار سے محروم رہا۔ 12 سال کی عمر میں اس کا باپ انتقال کر گیا، اس کے 2 سال بعد ماں بھی انتقال کر گئی۔ وہ باپ سے نفرت اور ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت وورنا روانہ ہوا اور وہ چھوٹے سے شہر سے چل کر بڑے شہر میں بے یار و مددگار حالت میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں آرٹسٹ بننے کا شوق تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ عالمی جنگ کا آغاز 1913 میں ہوا تھا۔ وہ جرمنی کی ایک فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہوئی۔ ہٹلر نے پوری شدت سے آشترا کیوں جمہوریت کے عالم برادراں اور یہودیوں کے خلاف اظہار گلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تو ایک بڑا ہجوم اس کی تقریر سننے کے لیے اکٹھا ہو جاتا تھا۔ 1920 میں جرمن ورکر پارٹی کا نام بدل کر نازی رکھ دیا گیا۔ 1930 میں ہٹلر پارٹی کا چیئرمین مقرر ہوا۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی بڑی سیاست جماعت بن گئی۔ 1932 کے انتخاب میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ جب 1933 میں ہٹلر جرمنی کا آئینی وزیر اعظم چن لیا گیا، تھوڑے ہی عرصے میں ہٹلر جرمنی کا جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ کر ڈکٹیٹر بن گیا اور اپنی سیاسی دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ ساری دنیا ہٹلر سے لرز اٹھ رہی۔ انہوں نے خون کا قطرہ بہانے کے لیے بعد آسٹریا کا الحق جرمنی سے کر لیا۔ ہٹلر نے روس پر حملہ کیا اور اسے بھی اپنے انڈر کر لیا۔ 1938 میں روس نے بھی جوابی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرمن افواج کو شکست ہوئی۔ ہٹلر کو جب اپنی شکست یقینی نظر آئی، وہ روسی کتوں سے نہیں مرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کر لیا۔ 25 اپریل کو انہوں نے اپنی باڈی گارڈ ہینز لینج کو فون کیا اور کہا کہ میں نے خود کو گولی مار دی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی، اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اسے سب کو آگ لگا دو۔ صرف آنٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا۔ اس کے بعد والنس نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ برمون ایوا برون کی لاش لے کر آیا۔ جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس سے لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی۔ کوئی مجھے یہ پر چیخا، جلدی سے اوپر آؤ، وہ باس کو جلا رہے ہیں، لیکن میں اوپر نہیں گیا۔ ہٹلر کے سوائے نگار ایان کر شعر لکھتے ہیں، اس منظر کو ہٹلر نے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑکی تو اس پر پٹرول ڈالا گیا۔ آگ 2.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ رات 11 بجے گسونچے نے سپیئر سروس کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاش کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دنوں بعد جب سوویت فوجوں نے ہٹلر اور اس کی اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا، صرف کچھ دانت ملے تھے۔ یوں ایک ظالم حکمران کا اختتام ہوا۔